بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عشرہ ذو الحجہ کا استقبال کیسے کریں، یعنی یہ جو 10 دن شروع ہونے جا رہے ہیں ان کے شروع ہونے سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو کیسا بنانا چاہیے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قیمتی اور دنیا کے سب سے افضل دنوں کا استقبال بڑے عمدہ طریقے سے کرے، اور کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ان کا اہتمام کرے۔ سب سے پہلی چیز التوبہ الصادقہ، وہ سچی توبہ کرے، اور یہی ایک مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی 31 نمبر آیت میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس میں جمیعاً کہا، جس میں مومن مرد اور عورتیں سب کو حکم ہے کہ وہ توبہ کریں، اور توبہ ہی کے ذریعے فلاح اور کامیابی کی بشارت دی۔ توبہ کے فرائض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ اس گناہ پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرے۔ دوسرا فرض یہ ہے بغیر تاخیر کیے فوراً اس گناہ سے باز آ جائے، رک جائے۔ تیسرا فرض یہ ہے اس بات کا عزم کر لے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اور توبہ کے 3 آداب ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ گناہ کا عاجزی سے اعتراف کرے، اور دوسرا ادب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ گڑ گڑا کر کے رو رو کر کے اللہ سے توبہ کرے، بخشش مانگے، اور تیسرا ادب یہ ہے گزشتہ گناہوں کو بخشوانے کے لیے کثرت سے زیادہ نیکیاں کرے۔ اور یہ جو ایام شروع ہونے جا رہے ہیں یہ دنیا کے سب سے افضل ترین ایام ہیں، اور جو بندہ کوشش کرتا ہے نیکیوں کو کمانے کی، اس لالچ سے محنت کرے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کی آخری آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جنہوں نے ہمارے بارے میں پوری کوشش کی ہم ضرور اسے راستے دکھائیں گے۔ مومن بندے کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں بہت جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اسے اپنے نفس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ نفس جو ہر وقت اسے اپنی خواہش کا غلام بنانے کے لیے زور لگاتا رہتا ہے، اور شیطان سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس شیطان نے اس انسان سے دشمنی کی قسم اٹھا رکھی ہے، اور اپنے گھر والوں اور محلے والوں سے لے کر کے تمام دنیا کے ان انسانوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے جو اسے راہ حق سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ اسے بہت محنت مشقت اور صبر و تحمل اور پختہ عزم کے ساتھ کوشش کر کے دین پہ چلنے اور صحیح راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس پر عمل کر کے فضیلت والے ایام میں مزید محنت کر کے نیکیاں کما کر کے اسے اس راستے پر آنا پڑتا ہے جو راستہ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ تیسری چیز کہ وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، کیونکہ کوئی بھی عبادت اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوتی، اور یہ کسی بھی عمل کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ صرف ایک اللہ کے لیے وہ عمل کرے، غیر اللہ کے لیے کسی بھی طرح کا وہ کوئی عمل نہ کرے، نہ کوئی عبادت، نہ کوئی رکوع، نہ کوئی سجدہ، نہ کوئی مدد، نہ فائدے اور نقصان کا یقین وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے رکھے، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے وہ حقیقی ڈر رکھے کہ یہ میرا فائدہ اور نقصان کر سکتا ہے، اور نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کوئی عمل کرے، کیونکہ جو ریا ہے یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، اور یہ انسان کے جو اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ چوتھی چیز گناہوں سے دور ہو جائے۔ جس طرح نیکی کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، ایسے ہی گناہ کرنے سے وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا جاتا ہے۔ اگر آپ معافی چاہتے ہیں اور جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں اور خود بھی ان سے دور ہو جائیں۔ پانچویں اور آخری چیز، اپنے وقت کو ان ایام میں پلاننگ کے ساتھ گزارنے کے لیے ٹائم ٹیبل ترتیب دیں، تاکہ کوئی بھی وقت ضائع نہ ہو، اور پورے کا پورا ان ایام سے فائدہ اٹھانے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے ذکر کرتے رہیں۔ فرائض کے مکمل اہتمام کے بعد نوافل کا کثرت سے اہتمام کریں، اور نوافل عبادات میں نمازوں میں سب سے افضل نماز اگر کوئی ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے، اس نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ایام کا کما حق ہو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو دنیا کے تمام دنوں رمضان، شوال، محرم، تمام مہینوں، تمام دنیا کے دنوں سے افضل دن ہیں، جن کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔